الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں جنگیں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ کیا اس لیے کہ طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے، یا اس لیے کہ تاریخ کی قیادت غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے اور اصل وارث خود پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ قرآن ہمیں ایک اصول بتاتا ہے، قیادت کسی قوم کی جاگیر نہیں ہوتی، وہ امانت ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ امانت بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ قرآن کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن فضیلت دائمی نہیں تھی۔ جب کوئی قوم ذمہ داری چھوڑ دیتی ہے تو قیادت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پھر حضرت مسیح تشریف لائے، آپ نے اصلاح احوال کی کوشش کی، مگر قوم یہود نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو چونکہ انہوں نے عہد توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے دل سخت کر دیے۔ یہاں سے تاریخ نے رخ بدلا۔ نبوت اب بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور اب آخری مرحلہ شروع ہوا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تاریخ کی قیادت متبعین محمد کے کندھوں پر ہے۔ قرآن نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت وسط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ماڈریٹ ہونا، میانہ روی اختیار کرنا، بے ضرر ہونا نہیں۔ اس کا مطلب ہے تاریخ کے مرکز میں ہونا، قیادت کرنا۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف صہیونی ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ قیادت منتقل ہو چکی ہے، وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی منتخب قوم ہیں، ہم ہی امت مختار ہیں۔ اور دوسری طرف امت مسلمہ جسے قیادت دی گئی ہے، وہ خود یہ ماننے کو تیار نہیں کہ قیادت اس کے پاس ہے۔ وہ سمجھ بیٹھی ہے کہ امت وسط کا مطلب ہوتا ہے ماڈریٹ ہونا، بے ضرر ہونا، حالانکہ امت وسط کا مطلب ہے سینٹر سٹیج پر ہونا، دنیا کے سینٹر سٹیج پر ہونا۔ اس خلا نے میسیانک پولیٹکس کو جنم دیا۔ زیونسٹ میسیانزم اور کرسچن زیونزم نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف عام سیاست نہیں تھی، یہ دراصل ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق اسرائیل کا استحکام اور اہل یہود کا اجتماع مسیح کی آمد ثانی کو تیز کرنے کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل صرف ایک ریاست نہیں، ایک تھیولوجیکل پروجیکٹ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اور ان کو چیزوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے۔ اب اس پس منظر میں ابراہیم ایکارڈ پر ایک نظر ڈالیے۔ دنیا کو بتایا گیا کہ یہ معاہدہ امن کے لیے ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ امن کے لیے تھا یا ایک تہذیبی فیصلہ تھا؟ جب بعض مسلم ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے تو وہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک شعوری فیصلہ تھا۔ خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے اس سلسلے میں پہل کی۔ یہ پہل صرف سفارتی نہیں تھی، یہ دراصل عقیدے کے ڈائلوشن کا نتیجہ تھی۔ یہ محض سفارتی قدم نہیں تھا، یہ امت مسلمہ کی اس حیثیت سے انکار تھا۔ دراصل آل نہیان نے امت مسلمہ کو سونپی گئی تاریخی ذمہ داری سے دستبرداری کا اشارہ دیا، اور ان قوتوں کی قیادت قبول کی جن سے یہ منصب پہلے ہی چھن چکا تھا۔ یہ گہرا تہذیبی التباس تھا، اور اسی کے ساتھ خطے میں ایسے مذہبی مظاہر ابھرے جو بعثت محمدی کے بعد کی تاریخی تطہیر سے پیچھے لوٹنے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ ایک علامتی رجعت تھی۔ گویا عالم عرب میں 1400 برس بعد ایک نئی وثنیت کا ظہور ہو رہا تھا۔ جب ایک امت یہ سمجھنے لگے کہ وہ تاریخ کے مرکز میں نہیں بلکہ حاشیے پر ہے، کہ وہ قیادت کی وارث نہیں بلکہ تاریخ کا بچا ہوا ملبہ ہے، تو پھر وہ انہی کے پیچھے چل پڑتی ہے جنہیں تاریخ نے پہلے ہی معزول کر دیا تھا۔ لہٰذا ابو الانبیاء ابراہیم کے نام پر ایک ایسا معاہدہ ہوا
جس نے بتدریج اسرائیل کو صرف قبول نہیں کیا بلکہ اس کے گرد اخلاقی تقدس کا حالہ بنانا شروع کر دیا۔ یہاں سے سیاسی حقیقت تہذیبی وابستگی میں بدلی، اور بعض مقامات پر یہ وابستگی ایک طرح کی سیاسی بت پرستی میں تبدیل ہونے لگی۔ جس قوم کو تاریخ نے معزول کیا تھا اسی کو مستقبل کا محور سمجھ لیا گیا۔ یہ صرف جیو پولیٹکس نہیں تھا، یہ تہذیبی خود سپردگی کا اعلان تھا۔ امت کے اندر بہت سے دینی حلقے عقیدہ درست کرنے پر زور دیتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ صرف یہ ہے کہ صفات کیا ہیں، بدعت کیا ہے، یا عقیدہ وہ ہے جو کسی قوم کو متحرک کرے؟ اہل یہود کا عقیدہ دیکھیے، وہ خود کو تاریخ کے مرکز میں سمجھتے ہیں، منتخب قوم سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ انہیں متحرک رکھتا ہے۔ ہم بھی ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم امت وسط ہیں، ہم شہداء علی الناس ہیں، کہ تاریخ کی قیادت آخری لمحے تک ہمارے سپرد ہے۔ لیکن ہم نے اس عقیدے کو زندہ رکھنے کے بجائے اسے نرم کر دیا، ڈائیلوٹ کر دیا۔ ہم نے قیادت کے شعور کو بدل دیا، وسطیت سے بے اثری میں، شہادت سے غیر مداخلت میں، اور ذمہ داری سے جو ہم پر ادا کرنی تھی اس سے بقائے باہمی میں۔ اور یوں امت وسط کا عقیدہ تاریخی قیادت سے سکڑ کر صرف وجود کی حفاظت تک محدود ہو گیا۔ اب نتیجہ دیکھیے، اہل یہود کا عقیدہ انہیں متحرک کرتا رہا، اور ہمارا عقیدہ ہمیں غیر متحرک کرتا رہا۔ ہم نے قیادت چھوڑ دی، دوسروں نے نیریٹو کو سنبھال لیا۔ اب بھی اگر ہم نے یہ نہ سمجھا کہ تاریخ کس موڑ پر آ کر بھٹک گئی ہے اور اسے دوبارہ اس کے اصل راستے پر لانے کی کوشش نہ کی، تو یہ آگ جو ہم گزشتہ 40-50 برس سے دیکھ رہے ہیں بجھنے والی نہیں۔ شرق اوسط کی تاریخ گواہ ہے کہ وسائل ہمارے تھے اور جنگیں بھی ہماری ہی زمین پر ہوئیں، شہر ہمارے تھے، تباہی بھی ہمارے ہی گھروں میں اتری، قومیں بکھریں، انسان اپنے ہی وطن میں مہاجر بن گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ آگ باہر سے آئی تھی یا اندر سے بھڑکی تھی؟ درار باہر سے مسلط نہیں ہوئی تھی، وہ اندر سے پیدا ہوئی تھی، فقہی تقسیم میں، نظری خیمہ بندیوں میں، پرانی سیاسی رقابتوں میں، فرقہ واریت میں۔ یاد رکھیے، اختلاف پہلے زبان بنتا ہے، پہلے الفاظ جنم لیتے ہیں، پھر نفرت میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر ہاتھ بنتا ہے، اور پھر خون بن جاتا ہے، اور تب بیرونی قوتیں آتی ہیں اور ہماری باہمی نفرتوں کو اپنی ایندھن میں استعمال کرتی ہیں۔ یہاں قرآن ہمیں ایک نکتہ بتاتا ہے، جس طرح کبھی اہل یہود کے کندھوں پر تورات کی ذمہ داری رکھی گئی تھی اور اسی ذمہ داری کے ساتھ انہیں فضیلت دی گئی تھی، اسی طرح آج قرآن کی امانت ہمارے سپرد ہے، لیکن ہم اپنی فضیلت سے غافل ہیں۔ ہم اپنی عزت، طاقت اور وقار انہی دروازوں پر تلاش کر رہے ہیں جہاں سے تاریخ کب کی قیادت اٹھا چکی ہے۔ یہاں سوال بدل جاتا ہے، اب یہ سوال شرق اوسط کا نہیں رہتا، یہ سوال پوری امت کا ہو جاتا ہے، کیا ہم واقعی امت وسط ہیں یا ہم نے خود کو تاریخ کے حاشیے پر کھڑا کر دیا ہے؟ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری قبول نہ کی تو دنیا فتنوں سے بھر جائے گی، اور ہم صرف متاثر نہیں ہوں گے، ہم اس آگ کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، تاریخ کی قیادت کبھی خالی نہیں رہتی، یا تو آپ اسے سنبھالتے ہیں یا کوئی اور آپ کے نام پر دنیا کو آگ میں جھونک دیتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، قرآن ہمیں صرف ایک تاریخ نہیں سناتا، وہ ایک انتباہ دیتا ہے۔
ایک قوم تھی جس کے پاس کتاب بھی تھی، ہدایت بھی تھی، قیادت بھی تھی، مگر جب انہوں نے اپنا میثاق توڑا، اپنا معاہدہ توڑا، تو ان سے صرف اقتدار نہیں چھینا گیا، ان کے دل بدل دیے گئے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اور پھر سب سے خطرناک چیز ہوئی، انہوں نے کتاب ہدایت کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے معنی بدل دیے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ۔ کتاب باقی رہی مگر راستہ بدل گیا، الفاظ محفوظ رہے مگر مقصد مر گیا، اور پھر وہ بھول گئے جس کے لیے کتاب دی گئی تھی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ وہی موجود تھی مگر شعور ختم ہو گیا۔ یہی اصل سقوط تھا۔ قیادت پہلے دل سے نکلتی ہے، پھر دنیا سے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ محض بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ قیادت کھونے کا فارمولہ ہے۔ پہلے میثاق ٹوٹتا ہے، پھر معانی بدلتے ہیں، پھر مشن بھولا جاتا ہے، اور پھر تاریخ آپ کو بدل دیتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں معزول ہوئے، سوال یہ ہے کیا ہم بھی اسی راستے پر ہیں؟ سوچیے۔